ایجوکیشن میں بھی بہت زیادہ تنقید ہم پہ ہوتی ہے، لیکن ایجوکیشن میں صوبہ سندھ کی حکومت نے بہت زبردست قسم کے کام کیے ہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کر دوں کہ ہم جب 2008 میں حکومت میں آئے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت 12 سال بعد آئی تھی، اور اس سے پہلے بھی ہم بہت کم عرصے کے لیے حکومت میں رہے، اور اس سے پہلے ایک لمبا جنرل ضیاء کا مارشل لا کا دور رہا۔ تو تعلیم کا جو نظام تھا اس کو بہت نقصان پہنچایا گیا، اور ایک وقت یہ بھی تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت آنے سے پہلے تو جو ٹیچرز تھے ان کے اپوائنٹمنٹس کے بلینک لیٹرز جو ہیں وہ اس وقت کی حکومت نے اپنے لوگوں میں بانٹے، تو جو اساتذہ بھرتی ہو گئے وہ بدقسمتی سے اس لائق نہیں تھے کہ وہ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے، لیکن بہرحال چونکہ وہ ملازمت انہوں نے لے لی تھی، وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، اور ایک گوٹ میں، ایک گاؤں میں جہاں ایک آدھا اسکول ہونا چاہیے، 2 اسکول ہونے چاہیے، وہاں 50 سے زائد اسکول بنا دیے گئے جو اوتاقوں کے طور پر لوگوں نے استعمال کیے، اور اکثر یہ جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ جا کے دکھاتے ہیں کہ کہیں پہ جانور بندے ہوئے ہیں، کہیں پہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، وہی اسکول ہیں جن کی ضرورت ہے کہ غیر ضروری طور پر بنا دیے گئے کہ 2 کمرے کے اسکول، اور وہاں پر پھر اس طرح سے وہ برباد ہوئے ہیں۔ تو ہم نے جو کوشش کی ہے، جو بڑا ایک کام کیا سندھ حکومت نے، کہ ہم نے پورا ایک کمپریہنسو قسم کا سروے کروایا، اور اس سروے کے نتیجے میں تقریباً 9000 کے قریب ایسے اسکول ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ جن اسکولوں میں پورے صوبہ سندھ کی 80% جو بچوں کی انرولمنٹ تھی ان 9000 اسکولوں میں تھی، اور ان کو ترجیح بنیادوں پر ہم نے 2 فیزز میں کام شروع کیا تاکہ ان اسکولوں میں ہم جو ہے وہ جو بنیادی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ فراہم کر سکیں۔ مثال کے طور پر وہاں بجلی ہونی چاہیے، وہاں پینے کا صاف پانی ہونا چاہیے، وہاں پراپر صاف ٹوائلٹس ہونے چاہیے، وہاں باؤنڈری وال ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں فراہم کرنے کے لیے سندھ حکومت نے 2 منصوبے شروع کیے، 2 فیزز میں ایک ہی منصوبہ شروع کیا، اور تقریباً 4600 اسکول پہلے فیز میں اور 4600 اسکول جو ہیں وہ دوسرے فیز میں ہم نے شروع کیا، اور وہ کام اس وقت جاری ہے، یہ منصوبے چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف اداروں کے تعاون سے بھی سینکڑوں بڑے عالیشان اور بہترین اسکول بنائے ہیں۔ سندھ حکومت کی ایک اپنی اسکیم تھی کہ 25 انگلش میڈیم اسکول ہم بنائیں گے، اور 25 جو ہیں وہ کمپریہنسو اسکول ہم بنائیں گے، اور یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بڑے خوبصورت اسکول ہوں گے، جس میں سے یہ جو 50 بنتے ہیں دونوں ملا کے، اس میں 31 اسکول مکمل ہو گئے ہیں، اور مزید 19 اسکول جو ہیں وہ ہم ابھی ان کو مکمل کرنا ہے ہمیں۔ تو یہ 50 اسکول بڑے زبردست اسکول ہوں گے، اور ان کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے بھی صوبہ سندھ کی حکومت نے تعلیم کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے امپروو کیا ہے اس شعبے کے اندر، اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن تمام صوبوں کے مقابلے میں بہت زبردست طریقے سے اس پہ کام کر رہا ہے، اور لاکھوں بچوں کو اچھی معیاری تعلیم بھی مل رہی ہے، اور ان کے سارے تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ بھی صوبہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے۔ تو مختلف ہمارے منصوبے آج بھی جاری ہیں، کچھ USAID کے تعاون سے ہیں، کچھ ورلڈ بینک کے تعاون سے ہیں، کچھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرونا سے اگر ہمیں آزادی دے دے جلدی سے، تو اسکولوں کا جو سلسلہ رکا تھا، تعلیم کا جو سلسلہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے، اس کو ہم جلد از جلد جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ بہت سارے اسکولز میں ہم سولرائزیشن بھی کر رہے ہیں تاکہ بجلی کا جو پرابلم ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ بچے جو متاثر ہوتے ہیں اس میں کمی لائی جا سکے۔ ہم نے جو یہ کووڈ کی وجہ سے بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی، تو ہم نے کچھ کوشش کی کہ الٹرنیٹ راستے آپشن جو ہے وہ اڈاپٹ کریں، اور کسی طرح سے بچوں کی جو تعلیم ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، جو جا نہیں پا رہے ہیں اسکول بچے، ان کو کسی طرح سے ہم اس تعلیم کے ساتھ جوڑیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ فزیکلی بچوں کا اسکول جانا اور تعلیم حاصل کرنا اس کے لاتعداد فوائد ہیں، اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہم کوئی اور طریقہ اپنا کے بچوں کو اس طرح کی تعلیم اور اس قسم کا ماحول نہیں دے سکتے ہیں جو وہ فزیکلی کلاس روم میں بیٹھ کر ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ کافی عرصہ ہو گیا، کافی مہینے ہو گئے، تو بچے جو تعلیم سے بالکل ڈسکنیکٹ ہوئے، تو ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم نے مختلف جو آپشنس تھے وہ اڈاپٹ کیے، اور یہ بھی میں بس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہم 100% تو بہت دور کی بات ہے، شاید 40-50% بچوں کو بھی ان جو الٹرنیٹ آپشنز ہیں ان کے ذریعے تعلیم سے نہیں جڑ سکیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انیشیلی ہم 5% یا اس کو بڑھا کے 10, 15, 20, 25%, 30% بھی چلے جاتے ہیں، تو کم از کم کچھ نہ کچھ بچے ضرور تعلیم سے جڑ جائیں گے۔ تو اس میں ہم نے
مختلف چیزیں کی ہیں. ہم نے ایک جو KG سے لے کے 5ویں جماعت تک بچوں کے لیے ایک ایپ ڈیولپ کی, اس کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کالج کے بچوں کے لیے یوٹیوب چینل بنایا. اس پر ہمارے جو تعلیمی ہمارا ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے ٹیچرز اپنے لیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس اس کو دیکھتے ہیں, اس سے مستفید ہوتے ہیں. ہم نے مائکروسافٹ کے تعاون سے ورچوئل کلاسز کا سلسلہ شروع کیا. اس میں ہم سینکڑوں جو ہیں وہ ماسٹر ٹرینرز بنا چکے ہیں, اور اس پر ہم نے کام ابھی شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم FM ریڈیو کے ذریعے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کریں. ہم آف لائن جو ایپ ہے اس کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہم لے کر آئیں تاکہ وہ بچے اس سے بھی تعلیم حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ ایک اور جو آپشن ہے وہ کیبل ٹی وی ہے. اس کے ذریعے ہم ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کیبل ٹی وی کو ہم شروع کریں جس کے ذریعے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں. ہم موبائل فون کمپنیوں سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک تو اپنا جو نیٹ ورک کا جو ریچ ہے اس کو وہ بڑھائیں تاکہ علاقہ جو ہے وہ کافی جو کور نہیں ہوتا اس کو ہم کور کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پیکیجز جس طرح وہ اناؤنس کرتے ہیں مختلف مواقعوں پر, تو تعلیم کے لیے بچوں کو یا تو بہت ہی کم پیسوں میں یا پھر فری جو ہے ان کے لیے کچھ گھنٹے روزانہ وہ مختص کریں تاکہ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں مالی بوجھ ان کو ہم سہولت دے سکیں. تو ہم نے کافی کوششیں کی ہیں اور ابھی یہ کوشش جاری رہے گی. اور خاص طور پہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب, ہمارے چیف منسٹر صاحب بہت زیادہ ترجیح ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو, جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جو حالیہ بجٹ ہمارا تھا اس میں کافی حالانکہ مشکلات تھیں, فائنینشیل ہمارے پاس بہت زیادہ ریسٹرینٹس تھے, لیکن چیف منسٹر صاحب نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بجٹ کو بڑھایا اور باقی جو ہمارے سیکٹرز تھے ان میں بجٹ جو ہے ہمارا کم ہوا ہے. کوئی نئی ڈیولپمنٹ کی اسکیم نہیں رکھی گئی, تو ہم نے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کوشش کی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو حالات ملک میں اس وقت پیدا ہو رہے ہیں اور جس طرح وفاقی حکومت رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے, صوبہ سندھ کی حکومت کی گورننس جو اس وقت میں یقین سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام صوبوں کے اور وفاقی حکومت کے اگر آپ کمپیریزن کریں تو ان کے مقابلے میں بہتر ہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا مزید جو باقی 3 صوبائی حکومتیں ہیں ان میں آپس میں بہت اختلافات ہیں, کابینہ میں اختلافات ہیں, لڑائیاں ہیں, ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سندھ کابینہ میں, سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ارکان میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اور ہم بالکل بلال بھٹو زرداری کے سپاہی بن کر, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بن کر خدمت کر رہے ہیں اپنے شہریوں کی. اس وقت میں یہ بات بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کابینہ دیکھ لیں تو ہماری کیبنٹ میٹنگز میں جس طرح تفصیل کے ساتھ ہر ایشو پر بحث کی جاتی ہے, آواز سنی جاتی ہے, یہ شاید کسی اور کابینہ کے میٹنگز میں نہیں ہوتا ہے, اور ایک کنسنسس بنا کر پھر اس کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں. تو پولیٹیکلی بھی پیپلز پارٹی جو گورننس کا ایشو ہے, جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ گورننس ہماری بہت بری ہوتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہماری گورننس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور بڑی زبردست ہے. ہم پر ایک الزام یہ بھی لگا کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں کام نہیں کی اور کراچی کو اگنور کرتے ہیں. میں بالکل اس کو مسترد کرتا ہوں. میں خود کراچی کا رہنے والا ہوں, کافی سارے کام جی معافی چاہتا ہوں, تھوڑا سا یہ شاید کنیکشن میں پرابلم آ گیا تھا. تو کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے لاتعداد ترقیاتی کام کروائے ہیں. میں گنوانے بیٹھوں تو شاید بہت سارا اس میں وقت لگ جائے گا, لیکن سڑکیں ہوں, فلائی اوورز ہوں, بریجز ہوں, ہم نے بہت بڑی تعداد میں تعمیر کیے ہیں. اور یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے بار بار کہ اس مالی سال میں جو نیا بجٹ آیا ہے اس میں کراچی کے لیے کوئی نئی اسکیم نہیں. تو میں واضح کر دوں کہ کوئی بھی نئی اسکیم اس وقت صوبہ سندھ کے بجٹ میں شامل نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہوگا.
हमारे पिछले साल के बजट में जितनी स्कीमें मौजूद थीं उनमें से कोई एक स्कीम भी जो है वो डिलीट नहीं की गई है, वो सारी की सारी स्कीमें अपनी जगह मौजूद हैं, वो बिल्कुल आगे बढ़ेगी। अब मैं सिर्फ कराची पे अगर आपको बता दूं तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले एक साल से चल रहे हैं और अब जाकर वो बहुत मैच्योर हुए हैं और अर्ली काफ़ी एडवांस स्टेज पे हम आ गए हैं। उसमें एक दो मंसूबे हमारे जो हैं वो बसेस के मंसूबे हैं रैपिड ट्रांसपोर्ट के, जिसमें एक रेड लाइन है, एक येलो लाइन है, एक जो है वो तकरीबन कोई 66 बिलियन की है और एक दूसरी 50 अरब से ऊपर की है। तो ये दोनों स्कीमें अगर मिला लें तो ये दोनों ही 100 अरब से ज़्यादा के मंसूबे, तकरीबन 125 अरब के मंसूबे ये हैं कराची के लिए। हमारे पास एक नया ज़बरदस्त मंसूबा है जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं और वो है मलीर एक्सप्रेस वे का। जिस तरह एक आपने लियारी एक्सप्रेस वे देखा है, ये एक मलीर एक्सप्रेस वे है जो कयूमाबाद से शुरू होगा और ये सुपर हाईवे पे जाकर टच होगा और ये तकरीबन कोई 30-35 मिनट में यहाँ से लोग सुपर हाईवे पे बिल्कुल पहुँच जाएंगे। ये तकरीबन 28 अरब रुपये का मंसूबा है, ये भी इस साल जो है वो हम शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड के इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक के ताउन से हम कर रहे हैं। ये 3 मुख्तलिफ इसके स्कोप हैं और इस वक्त जो हम पहला स्कोप शुरू कर रहे हैं वो 14 अरब रुपए का है, लेकिन इसके अगर तीनों हम मिला लें जो पार्ट्स इसके हैं तो ये मंसूबा भी लगभग कोई 100 अरब के करीब जाके बनता है, जिसके ज़रिए जिसकी वजह से कराची एंड वाटर सीवेज बोर्ड कराची में रिहेबिलिटेट करेगा अपनी तमाम तकरीबन पानी और सीवेज की लाइनों को। तो ये बहुत बड़ा एक इशू कराची के शहरों का था जिसको हमने एड्रेस किया है। एक हमारा प्रोजेक्ट है क्लिक के नाम से और इस क्लिक के मंसूबे में ये लोकल गवर्नमेंट का जो हमारा निज़ाम है उस पर फोकस्ड है और इस लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को मज़ीद एम्पावर करने के लिए इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने ये मंसूबा शुरू किया है और ये भी काफ़ी बड़ा मंसूबा है। और इसके बाद ये होगा कि जो प्रॉपर्टी टैक्स जिसकी कलेक्शन इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है और उसके बाद ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं DMCs को, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, जब उनके हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसकी कलेक्शन भी फिर ये लोकल गवर्नमेंट के अदारे खुद करेंगे और हमें उम्मीद है कि उसके अंदर एक वाज़ेह फ़र्क और बेहतरी नज़र आएगी और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में काफ़ी सारा जो है वो इजाफा होगा और जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन का एक बहुत बड़ा एक एवेन्यू जो है उनको मिल जाएगा। जो हमारे टीचर्स के इशूज़ हैं जो कि काफ़ी सारे मुख्तलिफ औकात पे टीचर्स अपॉइंट हुए हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत का ये इस पर कमिटेड है, हम कमिटमेंट है हमारी कि जो अगर किसी का इशू कोर्ट में नहीं है या फिर कोई मसला नैब में नहीं फंसा हुआ तो हम उन तमाम टीचर्स के या नॉन टीचिंग स्टाफ के मसले हल कर देंगे, किसी भी तरह से हल कर देंगे। अगर हमें काबीना में जाना पड़ा, हमें असेंबली में जाना पड़ा, हम कर लेंगे, लेकिन वो काम नहीं हो पाएंगे। सिर्फ 2 कैटेगरीज में बता रहा हूँ, एक जिनमें अदालत से कोई प्रॉब्लम हो या अदालत का कोई फैसला उनके ख़िलाफ़ हो, या फिर ये कि जिनकी तहकीकात नैब में इस वक्त पेंडिंग हो और नैब ने उनको रोका हुआ हो, तो वो 2 काम नहीं करेंगे। बाकी तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला जो है वो रिजॉल्व करेंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो बात मैं कर रहा था फिर ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया कि सूबा सिंध की हुकूमत सबसे बेहतर काम कर रही है, जबकि वफाकी हुकूमत हो, KP की हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो, बलूचिस्तान की हुकूमत हो, उनके बहुत सारे मसाइल हैं और वफाकी हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से तो इस वक्त मुल्क में बड़े बड़े बहरान पैदा हो रहे हैं। एक बहरान ख़त्म नहीं होता, दूसरा बहरान खड़ा हो जाता है। चीनी का मसला था, अभी तक हल नहीं हुआ। पेट्रोल का प्रॉब्लम था, बहुत महंगा कर दिया गया पेट्रोल और पेट्रोल माफिया को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया। इस वक्त गंदम की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, ज़रूरी मुल्क और ख़ासतौर पर पंजाब का सूबा जिसमें इस वक्त भी पाकिस्तान में गंदम पैदा हुई है, तकरीबन कोई 72-73% से ज़ायद गंदम पंजाब में पैदा हुई है और अभी नई फसल उतरी है और उसके बाद पंजाब में सबसे पहले ये बहरान जो है वो जन्म लेता है और बहरान पैदा हो जाता है। और हमारे वफाकी वज़ीर ये खड़े होकर कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता कि ये गंदम कहाँ गायब हो गई है। अगर वफाकी वज़ीर को नहीं पता तो क्या वो बेचारा जो सड़क किनारे
قطار میں کھڑے ہو کے مہنگی گندم یا مہنگا آٹا خرید رہا ہے تو اس کو پتہ ہوگا۔ تو جہاں کی حکومت کا یہ حال ہو کہ ہوا بازی کے وزیر کو ہوا بازی کا نہ پتہ ہو، ریلوے کے وزیر کو ریلوے کا نہ پتہ ہو، جہاں جو وزیر خوراک ہیں ان کو خوراک کا نہ پتہ ہو، تو یہ صورتحال جو ہے وہ کس طرح چل سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ اس وقت جو حالت ہے، جو مہنگائی کی وجہ سے ہے، جو ان کی نالائکی کی وجہ سے جو سبزیاں مہنگی ہیں، چینی مہنگی ہے، دوائیاں مہنگی کر دی ہیں، پیٹرول مہنگا کر دیا ہے، پی آئی اے کو برباد کر دیا ہے، اسٹیل مل سے لوگوں کو نکال دیا ہے، اور ابھی سن رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پی ٹی وی سے بھی لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں اور اداروں سے بھی لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف دعویٰ کرتے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، لیکن کر یہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بے روزگار بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھر بھی جو ہے وہ توڑ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو حکومت نے سیدھا کیا اور سوائے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈالنے کے، اس نے اور کوئی کام حکومت نے جو ہے اپنے وعدوں کے مطابق نہیں کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے جو یہ شاید پہلی حکومت ہوگی کہ اتنے کم عرصے میں جو ہے وہ زیادہ بدنام ہوئی ہے یا اپنی پاپولیرٹی کو انہوں نے کھو دیا۔ پاپولیرٹی تو خیر پتہ نہیں پہلے بھی تھی کہ نہیں تھی، لیکن جتنی اس کا گراف نیچے گیا ہے شاید یہ پہلے ماضی میں کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہیں جی کرونا کی وجہ سے ہماری معیشت خراب ہو گئی، لیکن اگر آپ غور کریں تو کرونا کی وجہ سے تو معیشت میں فرق آئے گا مارچ کے بعد، لیکن مارچ سے پہلے اس حکومت نے جو اس ملک کی معیشت کا جنازہ نکالا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کیا انہوں نے کیا ہے۔ پہلے مالی سال میں انہوں نے جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ ہمارے جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3.3% ہے، لیکن جب چیزیں سامنے آئیں تو پتہ چلا وہ 3.3 نہیں بلکہ 1.9% تھی۔ اور اس سال جو آخری مالی سال ختم ہوا ہے اس میں یہ منفی میں چلے گئے ہیں، -4% جو ہے وہ ہماری جی ڈی پی کی گروتھ ہے۔ تو یہ 70 سال بعد شاید ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب پاکستان ٹوٹا تھا، بنگلہ دیش بنا تھا، اس وقت بھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ بڑے سیلاب آئے، بڑی بارشیں ہوئیں، زلزلے آ گئے، لیکن ملک کی معیشت اتنی نہیں گئی جتنی جو معیشت ہے اس پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو برباد کیا ہے۔ اس وقت ایک اور بڑا سنگین مسئلہ یقیناً کراچی کے شہریوں کا ہے، کراچی کے لوگوں کا ہے کہ انہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور گرمی کی شدت میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے کراچی کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ بجلی نہیں تھی۔ اب اگر اس پہ بھی آپ غور کریں تو اس کے پیچھے بھی آپ کو وفاقی حکومت کی نااہلی کے ثبوت ملتے ہیں۔ یہ خط شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ 25 مارچ کو وفاقی حکومت نے ایک خط نکالا اور اس میں جو آئل جو کمپنیز ہوتی ہیں جو باہر سے امپورٹ کرتی ہیں تیل کو، ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کی جو شپمنٹس آنی ہیں ان کو کینسل کر دے دو۔ جو تیل باہر سے آنا تھا، جو پیٹرول آ رہا تھا، ان کے سودے انہوں نے کینسل کروا دیے، وہ شپ انہوں نے رکوا دیے۔ اب اگر وہ آ رہے ہوتے تو یہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے، تیل استعمال ہوتا ہے، نیا آتا رہتا ہے، تو وہ جو سائیکل تھا وہ ان کی وجہ سے بریک ہوا اور وہ ٹوٹ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں پیٹرول کا بحران ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کے الیکٹرک نے ان کو جنوری میں لکھا کہ جون میں ہمیں فرنیس آئل بھی زیادہ چاہیے ہوگا اور جون میں ہمیں گیس بھی زیادہ چاہیے ہوگی۔ انہوں نے زیادہ دینا تو دور کی بات ہے، جتنا پہلے مل رہا تھا اس میں بھی کمی ہو گئی، کیونکہ پیٹرول ملک میں نہیں تھا، اس کی قلت ہو گئی اور وہ الیکٹرک کو نہیں مل سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کراچی کے کروڑوں شہریوں کو ایک عذاب سے گزرنا پڑا، تقریباً 1 مہینے تک وہ مصیبت میں رہے، اور ابھی تک مکمل طور پر اس مصیبت سے جو ہے وہ نہیں نکل سکے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے کوئی شعبہ، کوئی سیکٹر جو ہے چھوڑا نہیں ہے، انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ برباد کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے۔ اور اگر کے الیکٹرک میں دیکھیں تو اس کے خلاف کارروائی بھی نہیں کرتے، اور پی ٹی آئی خود جو وفاقی حکومت میں جس کو ایکشن لینا چاہیے کے الیکٹرک کے خلاف، وہ جا کر دھرنا لگا کر کے الیکٹرک کے سامنے بیٹھ گئے۔ اور میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کے الیکٹرک کے دفتر کی چوکیداری پکڑ لی تاکہ کوئی اور جماعت، کوئی اور شہری، کوئی اور گروپ آ کے وہاں مظاہرہ نہ کرے، خدا نخواستہ ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کیونکہ چوکیدار بن گئے، اس لیے چوکیدار بن گئے کہ جو مالک ہیں کے الیکٹرک کے ابراج گروپ کے، جو عارف نقوی صاحب ہیں، ان کی اگر آپ نے تھوڑی چیزیں دیکھی ہو تو ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھا
کہ عمران خان نے ان کو خود بتایا کہ عارف نقوی ان کے لیے بڑے خاص آدمی ہیں، اور عارف نقوی صاحب نے پی ٹی آئی کے جو الیکشن کمپین ہوئی ہے اس کے اندر 2/3 اخراجات انہوں نے جو ہے وہ اٹھائے۔ 2/3 اخراجات کا مطلب ہوتا ہے کہ اربوں روپے جو ہیں وہ عارف نقوی صاحب نے پی ٹی آئی کے اوپر خرچ کیے۔ اور یہ بات پھر عارف نقوی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے خود کئی مرتبہ اوپن ڈسکشنز میں اس بات کا اظہار کیا کہ عارف نقوی جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم آدمی ہیں۔ پھر عارف نقوی صاحب کا اگر آپ غور کریں تو پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد جتنی بڑی میٹنگز ہوئیں، جتنے بڑے اجلاس ہوئے، جتنے اہم اجلاس ہوئے، عارف نقوی صاحب ہر اس اجلاس میں موجود ہوتے تھے۔ پھر عارف نقوی صاحب جب برطانیہ میں پکڑے گئے کہ انہوں نے امریکن جو انویسٹرز ہیں ان کے پیسوں کو مس یوز کیا ہے، جس میں گیٹس فاؤنڈیشن کے پیسے بھی تھے اور اس قسم کے بڑے بڑے گروپ تھے جن کے پیسے تھے وہ انہوں نے غلط استعمال کیے، اور شاید وہ پیسہ پی ٹی آئی کی الیکشن کمپین میں بھی استعمال ہوا۔ تو جب ان کو اریسٹ کیا گیا تو اس اریسٹ کرنے کے بعد وہاں پر ریفرنس لیا جاتا ہے کہ جی آپ بتائیے کہ کوئی آپ کا ریفرنس ہے، تو عارف نقوی صاحب نے یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اس ریفرنس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا نام اور نمبر دیا۔ تو جو آدمی اتنا قریب ہو پی ٹی آئی کے، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی پوری عارف نقوی کے احسان تلے دبی ہوئی ہو، تو پھر ان کے لیے کراچی کے کروڑوں لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چونکہ عارف نقوی جو ہیں وہ الیکشنز میں بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، لہذا پی ٹی آئی نے ان کو بچانا تھا۔ میں ایک مطلب پھر تھوڑا سا کراچی کے جو ہمارے منصوبے ہیں اس پہ آپ کو سرسری طور پر بتا دیتا ہوں کہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، ویسے تو بہت ساری ہیں، اور میں نے اسمبلی میں جب بجٹ پہ تقریر کی تھی تو ایک لمبی فہرست تھی جس میں سینکڑوں منصوبے تھے، اور وہ میں نے وہاں بتائے کہ اس وقت بھی جو ہمارا بجٹ ہے اس میں جو کراچی ریلیٹڈ یہ ہمارے منصوبے چل رہے ہیں اس کے لیے کوئی تقریباً 24 ارب سے زائد رقم ہماری ان صرف منصوبے کے لیے ہے۔ اور باقی جو میں نے آپ کو بتایا بی آر ٹی کے منصوبے آپ کو میں نے بتایا، کراچی وارڈ سیوریج بورڈ کے منصوبے آپ کو بتائے، لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے میں نے منصوبے آپ کو بتائے، وہ سارے اس سے ہٹ کر ہیں۔ تو کافی ساری اسکیمز ہم نے رکھی ہیں، لیکن جو ہم کر چکے ہیں اس میں سنسٹ بولیورڈ آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً کراچی میں، تو اس پہ فلائی اوور بھی ہم نے بنایا، ایک انڈر پاس بھی ہم نے بنایا، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ پوری سڑک جو ہے وہ ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹ کے اس میں آتی ہے، لیکن بنائی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے ہے، اور خرچہ جو ہے سندھ گورنمنٹ نے اس پہ کیا۔ ہم نے پوری شارع فیصل بنائی، ہم نے یونیورسٹی روڈ پوری جو ہے سپورہ تک بنائی، ہم نے طارق روڈ پوری ہم نے بنائی، ہم نے خالد بن ولید روڈ بنائی، ہم نے اگر آپ کینٹ اسٹیشن سے شروع ہوں، جو کینٹ اسٹیشن ہے حالانکہ وہ ریلوے کی پراپرٹی ہے، سندھ حکومت کا نہیں ہے، تو کینٹ اسٹیشن کے اندر کی سڑکیں، کینٹ اسٹیشن کی وہ تاریخی عمارت، اور کینٹ اسٹیشن سے لے کے گارڈن تک جتنی سڑکیں ہیں پورا صدر اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ سب کی سب سڑکیں جو ہیں اس سے حکومت نے پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ بنائی ہیں۔ ہم نے ہمدرد یونیورسٹی کی طرف چلے جائیں تو مدینہ الحکمت والی سڑک ہے، وہ ہم نے پوری بنائی۔ ہب ریور روڈ پوری ہم نے بنائی، جو بہت اہم شاہراہ ہے کراچی سے بلوچستان کی طرف جو دوست جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ ہم نے پوری مکمل کی ہے، اور لاتعداد منصوبے اور ہیں اس قسم کے جو ہم نے کراچی میں مکمل کیے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کبھی آپ سے وقتاً فوقتاً لائیو آ کر اور ایک ایک ایشو پر آپ سے بات کروں، تاکہ تفصیل کے ساتھ ان چیزوں پر بات ہو سکے، اور پھر آپ کے جو سوال ہوتے ہیں اسی ایشو سے ریلیٹڈ ہو تاکہ میں اس کو رسپونڈ بھی کر سکوں، چونکہ آج میں نے بہت ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا یہ ذرا مشکل ہوگا کہ تمام لوگوں کے کوشچن جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں سب کو میں رسپونڈ کر سکوں، لیکن یہ میں ضرور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی میں آپ سے اس طرح بات کروں گا تو ہم یہ کریں گے کہ کوئی ایک ایشو، کوئی ایک سیکٹر ہم لے لیں گے، اور اسے ایک سیکٹر پہ بات کروں گا جو سندھ حکومت نے پیپلز پارٹی میں کام کیے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات بھی اسی سیکٹر کے متعلق ہوں، تاکہ کچھ جوابات میں اپنی بات چیت میں دے جاؤں گا، اور جو چیزیں رہ جائیں گی وہ میں پھر آپ کو بعد میں تفصیل سے اس پہ بات کروں گا۔ تو مجھے بہرحال بڑا اچھا لگا، اور میں نے اسے بتایا کہ میں یہ پہلی مرتبہ اس طرح میں نے فیس بک پہ لائیو بیٹھ کے کیا ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اس کو اور آگے بڑھائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔